بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ دائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ الحاجۃ الی المنطق۔ خلق اللہ الانسان مفطورا علی النطق وجعل اللسان آلة ينطق بها ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموادها، فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، وثانيا إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ وذلك هو النحو والصرف۔ اور جو فرمائیے گا کہ منطق ایک ایسا علم ہے جس کی طرف فطرتاً ہر ایک انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم پھیلے ہوئے ہیں ان کو سمیٹ کر ایک کتاب میں شکل دے کر عوام کے سامنے، طلباء کے سامنے، علماء کے سامنے پیش اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں نے ایک بکھرا ہوا علم جو ہے وہ سمیٹ کر آپ کو دیا ہے، آپ اب اس پر تحقیق کریں اور اپنے حواشی لگا کے اس علم کو ترقی دیں۔ توجہ فرمائی آپ نے جی۔ کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں، 100 سال پہلے چلے جائیں، 150 سال پہلے چلے جائیں، اسی طرح آگے سے آگے چلے جائیں تو علوم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کون سے علوم کا؟ مثلا علم الاجتماع، سوشولوجی کوئی علم نہیں تھا، ٹھیک۔ اسی طرح سوشل اسٹڈیز یعنی سماجیات، یہ جائزہ لینے کا علم کسی چیز کی، ابیاس جسے ہم کہتے ہیں سندھی میں۔ خیر، تو بہت سارے ایسے علوم ہیں جن کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دے کے اور طالب علم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس علم کی طرف متوجہ ہوں۔ سب سے پہلے تاریخ علم منطق کیا ہے، بہت تفصیلی تاریخ ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے۔ مختصراً یہ کہ اس علم کو ارسطو نے وجود دیا تھا اور اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ان ارسطاطالیس کان نبیا، مثلا کہ خود ارسطاطالیس کیا تھا؟ ایک نبی تھا۔ خیر، انبیاء کا ہی کام ہوتا ہے یہ، لیکن یہ آپ کے اوپر تحقیق ہے کہ وہ نبی تھا یا وہ نبی نہیں تھے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ البتہ اس علم کا مدون، اس علم کا مؤسس، اس علم کو بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنے والا ارسطو تھا۔ اس نے یہ علم کیوں بنایا؟ اس نے یہ علم فقط اس لیے بنایا کہ قاضی کے سامنے جو باتیں پیش کی جاتی ہیں توڑ مروڑ کے، جھوٹی، من گھڑت اپنی طرف سے، تاکہ ایک بے گناہ کو وہ تختہ دار پر یا پھانسی پر چڑھا سکیں، اس کو توڑنے کے لیے ایک علم کو بنایا گیا تاکہ صحیح رائے کو غلط رائے سے تمیز دینے کی انسانوں میں صلاحیت پیدا ہو، تو اس لیے یہ منطق بنائی گئی تھی۔ اچھا، منطق کی طرف ہم محتاج آیا اس لیے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں آتی
ہمیں فکر کرنا سیکھنی ہے کہ ہم فکر کیسے کریں، سیدھی کریں، الٹی کریں، دائیں کریں، بائیں، جانب، اوپر نیچے، یہ فکروں کے کچھ دائرے ہیں، اس طرف کریں، یا ایک چیز عطا کی گئی ہے ہمیں لیکن اس کو صحیح استعمال کرنا ہمیں نہیں آتا، اس کو صحیح استعمال میں لانے کے لیے ایک علم کو بنایا گیا ہے تاکہ اپنی فکر کو اس کے مطابق صحیح کر پائیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جی تو مرحوم مظفر نے پہلی عبارت میں ہمارے سوال کا جواب دے دیا کہ بھائی جان، انسان جب سے ہے فطرتاً وہ نطق پر خلق کیا گیا ہے۔ کس پر خلق کیا گیا ہے؟ نطق پر۔ اب نطق کیا ہے؟ کہتے ہیں نطق کی 4 معانی، لغت کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے، کہ نطق کسے کہتے ہیں۔ نطق ایک مرتبہ نطق خارجی یعنی لفظ کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہم جو بول رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں، جو کچھ جب ابھی ہم نے لفظ کی معنی پڑھی کہ الصوت المشتمل علی بعض الحروف، ایک مرتبہ نطق اس پہ صدق آتا ہے، یہ نطق ہے، ٹھیک ہے۔ جی دوسری مرتبہ نطق کس کو کہتے ہیں؟ نطق داخلی پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو فکر آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، ادراکات کلیات کو نطق کہتے ہیں۔ ادراک کلیات کو درک کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، یہ نطق ہے۔ تیسری معنی کیا ہے نطقی؟ کہ جذبات، جہاں سے یہ نطق صادر ہوتا ہے، مصدر، ٹھیک ہے، جی اس فعل کے صادر ہونے کا مصدر جو زبان ہے اس کو نطق کہتے ہیں۔ چوتھی جو تعریف کی گئی ہے نطق کی، کہ زبان نہیں بلکہ جو ادراک آپ نے کیا ہے، جو نفس ناطقہ نے یعنی انسان نے کسی چیز کو درک کیا ہے، اس کو ظاہر کرنے کا نام نطق ہے۔ واضح؟ یعنی جو آپ نے چیز درک کی ہے، درک کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز آگے بولی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نطق ہے۔ منطق میں نطق سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جو پہلی نطق کی مراد ہے جو مرحوم مظفر لینا چاہتے ہیں، وہ الفاظ جو زبان سے بولے جاتے ہیں، واضح؟ جی لیکن وہ عکاسی کرتے ہیں اس نطق کی جو آپ کے باطن میں موجود ہے، یعنی ادراک کلیات، ٹھیک ہے۔ یعنی فطرتاً اللہ نے ہمیں 2 نطق عطا کیے ہیں، ایک فکر والا نطق ہے، ایک کیا ہے؟ اس فکر کو ظاہر کرنے والے الفاظ کا نطق ہے۔ جو فکر ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی فطرتاً ہمارے وجود میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ نطق جو ہماری زبان سے الفاظ کی صورت میں جاری ہوتا ہے، وہ نطق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے وجود میں رکھا ہے۔ جب سے انسان ہے اس میں یہ صلاحیت ہے۔ جب یہ صلاحیت ہے تو یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر گونگے انسان کہاں جائیں گے؟ واضح؟ جی وہاں پر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کسی مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے، کسی چیز کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس شخص پر نطق کا کیا ہو گیا ہے؟ سد باب ہو گیا ہے۔ وَإِلَّا اگر وہ مرض اس کو لاحق نہ ہوتا تو یہ فطرتاً نطقی ہے، ناطقی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ جی اچھا، جب فطرتاً نطق پہ خلق کیا گیا ہے تو مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ جب زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ الفاظ 2 چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک تو ان الفاظ کو جس بھی زبان کے ہیں اس کو اس زبان میں ڈھالنے کے لیے اس کا مواد چاہیے۔
دوسرا اس مواد پر تمرین کرنے والا ہونا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں کی طرف انسان کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس مدرس کی طرف محتاج ہوتا ہے جو اس کو تمرین کرائے، دوسرا اس قانون کی طرف محتاج ہوتا ہے، ان الفاظ کے مجموعے کی طرف محتاج ہوتا ہے، ان مرکب شدہ جملوں کی طرف محتاج ہوتا ہے، قانون کی طرف، جس کو استاد اس کو تمرین کرواتا ہے، جس کو ہم نحو و صرف کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں آ جائیں اردو کا ادب، سندھی کا ادب اور بہت ساری یعنی ادبیات لغوی۔ جو فرمائی آپ نے جی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی جان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان فطرتاً فکر پہ خلق کیا گیا ہے، فطرتاً اس کو ایک اللہ نے فکر کی ایک قوت دی ہے، جس قوت کے ذریعے وہ یہ جانتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نتیجہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، برہان کریکٹ ہے یا کریکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی خلش یا خطا پائی جاتی ہے تو اس کو سیٹ کرتا ہے۔ لیکن اس فکر میں بہت ساری خطائیں ہم پاتے ہیں، ٹھیک، کہ کبھی ایک انسان ایک علت تک پہنچتا ہے کسی چیز کی، لیکن وہ علت اس چیز کی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو علت شمار کرتا ہے۔ ایک سبب کسی مسبب کا نہیں ہوتا، وہ اس کو مسبب کی حیثیت دیتا ہے۔ ایک چیز جو دلیل نہیں ہوتی اس کو دلیل کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ فکر جو انسان کے اندر نطق باطنی کا کام کرتی ہے، جیسے نطق ظاہری دو چیزوں کی طرف محتاج ہے، اسی طرح نطق باطنی جو فکر ہے ہماری وہ بھی دو چیزوں کی طرف محتاج ہے۔ ایک ایسا قانون جس قانون پر وہ فکر چلے، جس قانون پر وہ فکر چلے، نہ کہ وہ قانون فکر کرنا سکھائے یا فکر کو وجود دے، نہیں، فکر والی قوت آپ کے پاس موجود ہے، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، لیکن اس فکر کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ایک قانون چاہیے، اور اس قانون پر تمرین کروانے والا چاہیے۔ اسی طرح نطق ظاہری کے لیے دو چیزوں کی طرف محتاج ہے، نطق باطنی کی طرف بھی دو چیزوں کا محتاج ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ منطق سے۔ منطق بنا ہی تصحیح فکر کے لیے ہے کہ فکر کو صحیح کیا جائے۔ تو یہاں پر مرحوم مظفر سے کسی نے اختلاف کر دیا کہ قبلہ آپ نے تو بڑی بات کہہ دی کہ جو منطق کا درس پڑھے، جو منطق کے قانون کی پاسداری کرے، جو منطق کے قانون پہ قوانین پر عمل کرے، اس کی فکر صحیح ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے افکار میں سال ہا یہ فکر ایک منطق بندہ پڑھتا ہے، 10 سال پڑھا ماہر ہو گیا، پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی اس کی فکر صحیح نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو مرحوم مظفر کا نقضی جواب دے رہے ہیں، آپ ہم پڑھیں گے آگے چل کے کیا سے نقضی کیا ہوتا ہے، نقضی دلیل کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اشکال کو ہم آپ کے اوپر ہی پلٹاتے ہیں۔ جو بندہ ادبیات پڑھتا ہے، نحو پڑھتا ہے، صرف پڑھتا ہے، اور ادب کے میدان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، لیکن جب ترکیب کرنے پہ آتا ہے، عبارت پڑھتا ہے، لفظ پڑھتا ہے، تو ضرب کی جگہ ضرب کی جگہ کوئی اور طریقہ استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ضرب کر لے، مثلا ضروبہ کر لے۔ نحو والا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے فعل کے بعد فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، پھر بھی کہے جاء امرن راکب، یہ تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا قام
زیدن ہونا چاہیے لیکن کام زیدن پڑھ رہا ہے، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ تو وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے کہ اس نے قانون پڑھا ہے لیکن اس کی تمرین نہیں کی اور اس کے قواعد کی رعایت نہیں کی، اس کی دسترس نہیں ہے اس پہ۔ بھائی ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بندہ منطق پڑھتا ہے، جو بندہ منطق کی کتابیں رٹ 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 کے بندہ ایک منطقی بن چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی فکر صحیح نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمرین نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قواعد اپلائی نہیں کیے جہاں پر اس کی ضرورت تھی، یا اگر قواعد اپلائی کیے ہیں تو وہ صحیح اپلائی نہیں کیے، اگر صحیح بھی اپلائی کیے تو اس کے مقدمات فاسد تھے، اور ہر چیز ٹھیک ہے پھر بھی نتیجہ غلط آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں لفظی خطا کی ہے۔ تو رعایت نہ کرنے سے اگر ایک بندے کی فکر خراب ہو رہی ہے تو اس میں منطق کا قصور نہیں ہے، اس میں اس بندے کا قصور ہے جس نے منطق کے قواعد کی رعایت نہیں کی۔ تو فرمائی آپ نے جی۔ تو بس ہماری منطق کی طرف جو حاجت ہے وہ فکر کو صحیح کرنا ہے، نہ کہ فکر کرنا اور فکر سکھانا کہ فکر کیسے کرتے ہیں، یہ ہمارا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ الحاجت الی المنطق، منطق کی طرف حاجت، منطق کی طرف محتاجی، یعنی کیوں پڑھ رہے ہیں ہم منطق کو؟ کہتے ہیں خلق اللہ الانسان مفطورا علی النطق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو نطق پر خلق کیا ہے۔ وجعل، اب یہاں پر نطق سے مراد جو ہے یہاں پر یہ وہ نطق ثانی جو ہم نے ادراک کلیات کہا، وجعل اللسان آلۃ ینطق بها، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی ہے ایک اوزار، ایک آلے کے طور پر جس کے ذریعے وہ بولتا ہے۔ ولیکن مع ذلک یحتاج، لیکن ان چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ محتاج ہوتا ہے الی ما، اس چیز کی طرف یقوم نطقہ ویصلحہ، جو اس کے نطق کو تقویم دے، قوت بخشے اور اس کی اصلاح کرے، سیٹ کرے۔ کیوں؟ لیکون کلامہ علی طبق اللغۃ التی یتعلمها، تاکہ اس کا کلام اس لغت کے مطابق ہو جائے جو لغت وہ سیکھ رہا ہے۔ من ناحیت، کس اعتبار سے؟ من ناحیت حیات الالفاظ و موادها، الفاظ کی صورت اور اس کے مواد کی جہت سے۔ فیحتاج، بس یہ انسان محتاج ہوتا ہے اولاً پہلے کس طرف؟ الی المدرب، اس مدرس، اس استاد کی طرف، الذی یعودہ علی ممارستها، جو اس کو تمرین پر عادت ڈالے، بار بار وہ چیز کروائے۔ وثانیاً، اور دوسرے کس کی طرف محتاج ہوتا ہے؟ الی قانون، ایک ایسے قانون کی طرف، یرجع الیہ، جس کی طرف وہ رجوع کرے، یعصم لسانہ عن الخطأ، کہ تاکہ اس کی زبان جو ہے وہ خطا سے بچ جائے۔ وذالک هو النحو والصرف، اس کو ہی نحو اور صرف جسے ہماری مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ وکذالک خلق اللہ الانسان مفطورا علی التفکیر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً تفکیر پر، فکر پر خلق کیا ہے، بما، اس چیز کے ذریعے، منحہ، جو اللہ نے اسے نعمت عطا کی ہے، من قوت عاقلۃ مفکرۃ، قوت عاقلہ مفکرہ جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس سے لا کالعجماوات، نہ کہ جانوروں کی طرح، وہ عجمی بہیم انعام کی طرح نہیں ہے۔ ولیکن مع ذالک، لیکن اس نعمت کے ہونے کے باوجود، نجدہ، ہم اس انسان کو کیا دیکھتے ہیں؟ کثیر الخطأ فی افکار، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے افکار میں بہت ساری خطائیں کرتا ہے۔ فیحسب ما لیس بعلۃ علۃ، پس وہ گمان کرتا ہے یا وہ شمار کرتا ہے ہر اس چیز کو جو علت نہیں ہے، علت شمار کرتا ہے۔ وما لیس بنتیجۃ لافکارہ نتیجۃ، اور جو نتیجہ نہیں ہے اس کے فکر کا، وہ اس کے فکر کے مطابق کیا بناتا ہے؟ اس کو نتیجہ بناتا ہے۔ وما لیس ببرہان برہانا، اور جو چیز برہان نہیں ہوتی اس کو وہ برہان گمان کرتا ہے۔ وقد یعتقد، اور بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قد یعتقد بامر فاسد،
کہ ایک امر فاسد کا وہ عقیدہ رکھ بیٹھتا ہے وہ صحیح نہیں، یا امر صحیح ہے لیکن من مقدمات فاسدت، اس کے جو مقدمات ہیں وہ فاسدہ سے، وہکذا ہوا، اور اسی طرح دوسری طرف فہو اذن، پس یہ انسان نتیجتاً بحاجت، اس کو ایک حاجت ہے، الا کس چیز کی طرف، ما یصحح افکارہ ویرشدہ الی طریق الاستنتاج الصحیح، کہ اس کے فکر کو کوئی چیز صحیح کرے اور اس کو نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک طریق کی طرف وہ کیا کرے، ارشاد کرے، صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، وَيُدَرِّبُهُ عَلَى تَنظِيمِ أَفْكَارِهِ، میں نے بتایا آپ کو کہ کیا اس کو اپنے افکار کو منظم کرنے کی کیا کرائی جائے، تمرین کرائی جائے، وَتَعْدِيلِهَا، اور اس کو شیئر کرنا دوسرے کے ساتھ وہ سکھایا جائے کہ اپنی فکر کو اگلے کے ساتھ کیسے شیئر کرتے ہیں۔ وقد ذکروا، اور بے تحقیق ذکر کیا ہے کس نے، علماء منطق نے، ان علم المنطق هو الاداة التي يستعين بها الانسان على العصمة من الخطأ، اور ذکر کیا ہے علماء نے کہ علم منطق ہی وہ قانون ہے، الاداة یعنی یہاں پہ قانون سے مراد ہے وہی قانون ہے جس کے ذریعے انسان استعانت پیدا کرتا ہے کس پر، علی العصمۃ من الخطأ، کہ وہ خطا سے بچ سکے، وترشدہ الی تصحیح افکارہ، اور وہی علم منطق اس کو صحیح فکر کرنے کی طرف کیا کرے، ارشاد کرے، ہدایت کرے۔ فکما ان النحو والصرف لا يعلمان الانسان النطق، بس جس طرح نحو اور صرف ایک انسان کو نطق کی تعلیم نہیں دیتی کہ نطق کرے، اس کی تعلیم دے نہیں، وانما يعلمان تصحیح نطق، بلکہ نحو و صرف تعلیم دیتی ہیں کہ آپ اپنے نطق کو صحیح کیسے کریں۔ اسی طرح فکذالک، اسی طرح علم المنطق، علم منطق لا يعلم الانسان التفکیر، انسان کو فکر کرنا نہیں سکھاتا، بل یرشد الی تصحیح تفکیر، بلکہ اس کو ارشاد کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ فکر صحیح کیسے کرنی ہے آپ نے۔ اذن نتیجتاً فحاجتنا الی المنطق، ہم نے جو مقدمے میں کہا کہ ہمارے منطق کی طرف کیوں حاجت ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نتیجتاً ہماری منطق کی طرف جو حاجت ہے یہ تصحیح افکارنا، اپنے فکروں کو صحیح کرنا ہے، وما اعظمها من حاجت، اور اس سے بڑی کوئی بھی محتاجی احتیاج نہیں ہوتی کہ بندے کا فکر صحیح ہو جائے تو معاشرہ صحیح ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اعتراض، ولو قلتم، اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ ان الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفکیرهم فلا نفع فيه، کہ آپ اعتراض کریں کہ جو انسان ذات ہے، انسان وہ منطق پڑھتا ہے، منطق کی تدریس کرتا ہے، پڑھاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، لیکن یخطئون فی تفکیرہم، اپنی فکروں میں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ خطا کرتے ہیں، فلا نفع فیہ، تو اس علم پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر۔ قلنا لکم، ہم آپ کو یہ جواب دیں گے اس کا کہ ان الناس، یہ جواب نقضی ہے، ان الناس یدرسون علم النحو والنحو، نحو و صرف، ان الناس یعنی انسان جو ہیں بتحقیق وہ علم صرف اور نحو بھی پڑھتے ہیں، فیخطئون فی نطقہم، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بولنے میں بہت ساری خطا کرتے ہیں، ولیس ذالک، اور یہ خطا صادر نہیں ہوتی الا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملکۃ العلم، کہ جو علم پڑھنے والا بندہ ہے یعنی طالب علم، اس کو اس علم پر ملکہ حاصل نہیں ہوا، یا ملکہ حاصل ہوا ہے، اور لا یرائی قواعدہ عند الحاجہ، جب حاجت ہے تو ان کے قواعد کی رعایت نہیں کرتا، یا قواعد کی رعایت بھی کرتا ہے لیکن یخطئ فی تطبیقها، لیکن جہاں پر اس کو تطبیق دینی چاہیے وہاں پر وہ تطبیق نہیں دیتا، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کو منصوب پڑھا ہے تو حال والا ترجمہ نکالوں، مفعول بہ والا ترجمہ نکالوں، یا مفعول لاجلہ کا ترجمہ نکالوں، مفعول مطلق کا ترجمہ نکالوں، یا اس کو میں نصب دیا ہے تو اس کو مستثنیٰ کے بنا پر نصب دوں، کیا دوں، اس کو تطبیق میں کیا ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، فیشذ عن الصواب، تو وہ حقیقت سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح علم منطق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان علم منطق پڑھے لیکن اس پر اس کو ملکہ حاصل نہیں ہو، اس کو صلاحیت نہ ملتی ہو منطق والی، لیکن اگر صلاحیت آ بھی جائے
پھر بھی کیا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ علم منطق میں نے فل پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے مترادف کسے کہتے ہیں اور متباین لفظ کسے کہتے ہیں، متقابل کسے کہتے ہیں، ضدین کسے کہتے ہیں، نقیص کس کو کہتے ہیں، نسبتیں کسے کہتے ہیں، کلیات خمسہ کسے کہتے ہیں، نسب اربع کسے کہتے ہیں، تعریفات، یہ سب میرے ذہن میں موجود ہے۔ لیکن جب میں کوئی دوسرا علم پڑھتا ہوں وہاں پر ان کو یہ تطبیق نہیں دیتا ہوں تو وہاں سے میری فکر کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ کہ جس طرح قرآن کریم کو آپ بغیر اعراب کے اگر پڑھنا چاہیں اور آپ وہاں پر صرف اور نحو والا علم لے آئیں تو جہاں پر نصب دینی ہو آپ وہاں پر رفع دے دیں، ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک قضیہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ قضیہ حملیہ ہے بظاہر، لیکن باطناً وہ قضیہ شرطیہ ہے۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ ایک جملہ سادہ ہے آپ کے سامنے ہم بولتے ہیں، لیکن اس کا حملیہ ہے شرطیہ یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کے کچھ قوانین ہیں، تو ہم جب ان قوانین کی رعایت نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قضیہ حملیہ یا شرطیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہی پتہ نہیں چلے گا کہ اصلاً یہ قضیہ بھی ہے یا قضیہ ہی نہیں ہے، کیونکہ قضیے کی ایک تعریف ہے، وہ اس کے زمرے میں یہ قضیہ شمار ہوتا ہے یا نہیں شمار ہوتا۔ پھر اللہ نے جو قرآن کریم میں برہان پیش کیا ہے، کبھی برہان نقضی ہے، کبھی برہان کس طرح سے، کبھی برہان کس طرح سے ہے، تو اللہ نے کبھی برہان انی پیش کیے، کبھی برہان علمی پیش کیے۔ تو جب میں قرآن پڑھتے وقت یا حدیث پڑھتے وقت ان برہانوں کو سامنے نہیں لاؤں گا اور اس کی تطبیق نہیں کروں گا صحیح طریقے سے تو مجھے میری فکر میں خطا آنا لازمی ہے۔ تو اس خطا کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ منطق بھی پڑھا ہوا ہے اور پھر بھی خطا کر رہا ہے، تو منطق پڑھنے کا فائدہ کیا؟ بھائی منطق پڑھنے کا فائدہ ہے اس نے رعایت نہیں کی قوانین کی۔ صلی اللہ علیہ محمد